ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARYQTV پر رحمت سحر حقیقت ایمان داتا کی نگری لاہور سے۔ آج کی نشست بڑی خوبصورت، پائیدار اور بڑا خوبصورت مضمون آج کی نشست کے ذریعے بھی پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچ رہا ہے۔ صفات باری تعالیٰ اور عقائد اسلامیہ ہماری آج کی اس پاکیزہ نشست کا عنوان ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھیں گے۔ مفتی صاحب، بڑا اہم سوال، لیکن ہر بندے کے لیے بڑا اہم ہے۔ اس میں یعنی کہ یہ عالمانہ فاضلانہ سوال اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں بہت جو ہے اس طرح کی تشریح کرنی پڑے۔ ایک کامن رویہ ہے ہمارے ہاں کہ اللہ رب العزت سے بھی شکوہ شکایت ہم شروع کر دیتے ہیں۔ حالات تھوڑے سے دیگرگوں ہوئے، معمولی سے مسائل آئے، کہیں ہاتھ تنگ ہوا، دسترخوان کی نعمتوں میں کچھ آزمائش آئی تو فوراً شکوہ شکایات کا انبار لگا دیا اللہ رب العزت سے۔ علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ ہمارا اس بارے میں عقیدہ اور طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ بڑی بنیادی بات ہے، اور اس رویے کو بھی اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، قربان اس کی رحمت کی۔ تصب کا سیئۃ تسؤہم ان تصب کا حسنۃ یفرحوا بہا، کہ اگر لوگوں کو برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں معافی کا طلبگار ہوں، الفاظ قرآن پاک کے شاید آیت مجھے بھول رہی ہے، تو بہرحال اگر وہ برائی کوئی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اچھائی پہنچتی ہے تو خوشی مناتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ جو تمہیں برائی پہنچتی ہے تمہاری اپنے ذات کی طرف سے ہوتی ہے، جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ رویہ بیان کر کے اب یہ بات کہ سوال یہ ہے کہ مومن کیا شکوہ کر سکتا ہے؟ مومن اللہ سے، اپنے خالق، مالک، منعم حقیقی اور فاعل حقیقی سے شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اس کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ ہاں، ایک بات قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ نبی جناب علیہ السلام، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی ہوئی تھی نا، تو اس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ تو اب اس کا معنی شکوہ، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی پیغمبر شکوہ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو یاد رکھیے پیغمبر معرفت کے جس مقام اور معراج پر ہوتا ہے نا، وہ شکوہ نہیں کر رہا، وہ تو دوسروں سے اپنے غم کو چھپا کے اپنے محرم راز کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے، وہاں شکوہ یعنی شکوے کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ اعتراض کریں، شکوے کا معنی یہ آپ مایوس ہو جائیں، شکوے کا معنی یہ ہے کہ ناشکری کریں۔ اگر اللہ کے کسی فیصلے پر، اس کے کسی معاملے پر کوئی اعتراض کرے اور مایوس ہو جائے تو اس کی تو قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے صرف لوگوں کے سامنے اپنا غم رکھنے کی بجائے اپنے خالق و مالک کے سامنے رکھا ہے، اور یہی وجہ حضرت یونس علیہ السلام کی قرآن پاک کے 17ویں پارے میں کہ انہوں نے کہا انی مسنی الضر، حضرت ایوب علیہ السلام وَنَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اب یہ انداز دیکھیے، یا اللہ مجھے مشقت اور تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تیرے سوا کون ہے اس تکلیف کو دور فرمانے والا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرنا یہ شکوہ نہیں کہلواتا، یہ تو عین ایمان ہے کہ جب کسی اور سے امید نہ رہے تو امید اگر نہیں ٹوٹتی تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ٹوٹتی ہے، اور تمام تر امیدیں اسی پر ہیں، تمام تر بھروسہ اسی پر ہے، تقیہ اسی پر ہے۔ لہٰذا شکوہ کو جس انداز میں ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو فوراً شکوہ شکایت یوں اتر آئے کہ آج تک ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، اور ہم نے کیا دیکھا ہی نہیں، اور ہم نے کون سے ایسے، ہم سے بڑے بڑے گناہگار ہیں، معاذ اللہ، یوں لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سے بڑے بڑے گناہگار ہیں، یہ ساری افتاد ہمارے اوپر ہی ٹوٹنا تھی، اس کو شکوہ کہتے ہیں۔ اس شکوے کی قطعاً شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور شکوہ تو تب ہم کریں نا کہ جب ہم کسی بات کے لیے ڈیزرو کرتے ہوں، یہ بات بھی نقطہ سمجھ لیں، جب ہمارا استحقاق ہو نا، کوالیفائی کرتے ہوں، ہاں کوالیفائی، ہمارا استحقاق کوئی نہیں ہے، جو کچھ وہ عطا کرتا ہے اپنے فضل سے عطا فرما رہا ہے، شکوہ تو تب بنے۔ بہت اچھا ہے۔ علامہ صاحب قبلہ،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کے بارے میں ظاہر ہے قرآن خود بتاتا ہے، ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمائے. اس کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیسے ہے، اس کو ہم مزید کیسے کھول سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ. میں ایک گزارش کر دوں، بسم مفتی اللہ. صاحب بڑے تسلسل سے بات کر رہے تو میں نے کہا فرما لیں. یہ جو اشکو ہے نا، شکوہ اور شکایت میں فرق ہوتا ہے. درست. اشکو جو ہے یہ شکایت ہے، شکوہ نہیں ہے. اچھا ہے، اچھا بہت اہم بات ہے، جی مفتی خوبصورت صاحب. بات ہے. ہاں. مادہ اس کا میں نے مصدر کہا ایک ہی ہے، بالکل، لیکن ہم اس کو اس سینس میں لے لیں کہ اپنے رب کی یہ بارگاہ میں شکایت شکایت ہے. کر رہے ہیں. اور شکایت جو ہوتی ہے وہ اسی کی بارگاہ میں ہوتی ہے جس سے ہمیں امید ہو. کہ یہاں سے تلافی بھی ہوگی، بچہ جا کے کہتا ہے نا میں ابو کو شکایت شکایت لگا، لگاؤں. میں استاد کو شکایت لگا. جہاں سنی جائے. یہ یہ پیش کیا جا رہا ہے اپنا مدعا اور اپنی عرضی. اور شکایت صفدر صاحب ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کی لگاؤں، کبھی کبھی اپنی شکایت بھی بندہ لگا رہا ہوتا ہے. کسی سے تعلق ایسا ہوتا ہے کیا بات ہے کہ وہاں وہ کہتے ہیں جو میں کسی کو نہیں نا کہہ سکتا وہ تم سے کہہ سکتا ہوں تم سے بھائی. کہہ سکتا. ہائے ہائے. تو یہ انبیاء کرام اپنائیت و معرفت الہیہ درجے کے پر. اس درجے پہ ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے اور غیر کا فرق معلوم ہوتا ہے. اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں جس کی تو میں نے اشارہ کیا تھا، آج اپنے کو ڈھونڈنا ہے اور غیروں سے کٹنا ہے. ما سوى اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا سب غیر ہے، صرف وہی تمہارا اپنا ہے. اللہ. صورت از بے صورت آمد برو بعض شد انا الیہ راجعون. یہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا. تو ایک تو اس کو سمجھیں، دوسرا یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے بزرگ سید ابو البرکات صاحب رحمت اللہ، مفتی صاحب مجھے یاد آ گئے، تو کسی عالم دین نے جب ان کے سامنے شکوہ کہا نا تو بڑا جلال فرمایا بدبخت شکوہ کو شکوہ کہتا ہے. تو اصل میں یہ لفظ شکوہ ہی ہوتا ہے، اردو میں ہم لوگ شکوہ استعمال کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام جب بات کر رہے ہیں تو اسی سے تو ہم نے اپنا حصہ نکالنا ہوتا ہے اصل میں. اور جو مثالیں دی مفتی صاحب نے، اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام کی جو صرف دعائیں ہیں اور اپنے رب سے جو ان کی مناجات ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، یہ سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے تو صبر و شکر کے اعلیٰ ترین مدارج پہ جا کے بھی شکوہ نہیں کیا. اور حالانکہ سچی بات یہ ہے، اگر میں کہہ دوں تو باک نہیں ہے کہ یہ اہل استحقاق تھے. اللہ اکبر. بالکل مفتی صاحب وہ تو ظاہر بات ہے، ظاہر میں آپ کی تائید و اجازت لے کے عرض کرنا یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، بڑی جسارت کر رہا ہوں. یہ اہل استحقاق تھے. ان سے سیکھیے کہ رب کے کہنے پہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد بھی استحقاق نہیں جتا رہے. یار مزدور کا اتنا تو حق ہوتا ہے نا صفدر صاحب. وہ مزدوری میں آپ کا گھر بنایا ہے اور آپ کی ڈیمانڈ پہ بنایا ہے، بالکل ٹھیک. آن ڈیمانڈ بنایا ہے. اب بنا کے بھی میں کہہ رہا ہوں ربنا تقبل منا. یا اللہ قبول کر. یار تیرے آرڈر پہ کام کیا، اب اس میں بھی تقبل ہونا ہے. حالانکہ مزدور تو مزدوری مانگ لیتا ہے، مانگ لیتا ہے، رائٹ ہے اور حق ہے. لیکن انبیاء سے یہ سیکھیے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کیا ہوتا ہے، تفویض کیا ہوتی ہے. یہ مقام تفویض صوفیہ سے سیکھیے اور عرفاء سے کہ اپنے آپ کو سپرد کرنا کیا ہوتا ہے، حوالے کرنا کیا ہوتا ہے. باقی باتیں تو اس کے بعد ہوں گی نا. اللہ اکبر. اب آپ نے ایک ایگریمنٹ تھا بندگی کا، عبودیت کا، وہ طے کیا ہی نہیں، بلکہ انٹری نہیں کرائی، معاہدہ ہی نہیں، ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں، سائن مہر ہی نہیں ہوئے. جی سائن انگوٹھے ہی نہیں ہوئے، تو آپ شکوے کی کہاں سے لسٹیں لے کے آ رہے ہیں بھائی؟ پہلے اپنی بندگی رجسٹرڈ زندہ باد علامہ صاحب کروائیے، اس کے بعد آئیے میدان میں. وہاں ایک مقام ہے مجھے قرآن پاک میں ملا مفتی صاحب، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کبھی ایسا مقام آ جاتا ہے یار، اس کے تعلق والوں پر، بندوں پر کوئی بات نہیں، اتنی بھی وہ نہیں ہے کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. گلا بھی سن بھئی تعلق بناؤ تو صحیح، پھر کرنا. دور دور رہ کے کوئی خبر ہی نہیں، رمضان آ گیا کہ چلا گیا ہے، نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کے گھر کبھی پھیرا ہی نہیں لگایا ہے. تو ایویں ہی بس شکوے اور شکایتوں کی آپ نے وہ نکالی ہیں گٹھڑیاں اور اپنی لسٹیں بنائی ہیں، وہ نہ کریں. قرآن پاک میں ایک مقام ہے، غالباً غزوہ حنین تھا، اور ایسا گھڑی اور ایسا ایمرجنسی کا اور اضطرار کا عالم تھا کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کو ریکارڈ بنایا ہے کہ جب قال الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، ایک وقت آ جاتا ہے بندے پر جب میرے حبیب اور اس کے ساتھیوں نے، صحابہ نے میدان جنگ میں کہا کب آئے گی اللہ تیری مدد اور فتح. اللہ اکبر. تو فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد زندہ باد، سبحان اللہ. تو آپ جب اس طرح کا تعلق بنائیں گے تو پھر جو آپ نے بات کی نا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی،
پھر مایوسی نہیں نہیں ہوگی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے پاس وہ تعلق کی قوت اتنی اور انرجی ہوگی کہ آپ کو مایوس ہونے نہیں دے گی. یہ نہیں دیا ٹیکنیکل جائے. مسئلہ اللہ ہے, اکبر. یہ صرف واز نہیں ہے واز کہ تم نے نہیں ہے. مایوس نہیں ہونا, بالکل ٹھیک. یہ اس کی تعلق کی انرجی ہے جو تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گی, گی. اور اس کی رحمت کی امید کا غلبہ ہے جو تمہیں یاد سے بچائے. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیمتی ترین باتیں ہیں ناظرین, اور کوشش کرنی ہم نے کہ اس استحقاق والی فہرست کے قریب تو جائیں, تو پھر دیکھیے اللہ کے فضل اور عنایت کیسے ہوتا استحقاق ہے. والوں کے قریب چلے جائیں تو انشاءاللہ اس فہرست میں بھی داخلہ آسان ہو جائے گا. کلام شامل کرتے ہیں, بڑے فراواں یہاں پہ کیفیات ہیں, تو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں کلام سے. شہباز بھائی سبحان اللہ. دلوں کو چمکائیں. ہاں ہاں ہاں. تمہیں ہو درد میں درمان کا درمان یا رسول اللہ. تمہیں ہو درد میں درمان کا درمان یا رسول اللہ. تمہیں ہو درد میں درمان یا رسول اللہ. تمہیں ہو بے سر و سامان کا سامان یا رسول اللہ. جو ہو قسمت سے میرے آپ میں ہو یا رسول اللہ. نچھاور کر دوں دل و جان یا رسول اللہ. نچھاور آپ پہ کر دوں دل و جان یا رسول اللہ. ہے میری زندگی تم سے, ہے میری بندگی تم سے, میری زندگی تم سے, ہے میری بندگی تم سے. تمہیں ہو میرا دل اور میرا ایمان یا رسول اللہ. تمہیں ہو میرا دل اور میرا ایمان یا رسول اللہ. تمہیں ہو درد میں درمان کا درمان یا رسول اللہ. سنو ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین لاج رکھ دینا, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہیں ہو درد میں درمان کا درمان یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ہمارے پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین. ہے سارے مہینوں سے, ہے
ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.